بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانا کھانے کے آداب پر بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو سجاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے جیسے روزمرہ کے معمولات میں بھی اسلام نے آداب سکھائے ہیں تاکہ مسلمان کی ہر حرکت عبادت بن جائے۔ آج ہم بات کریں گے کھانا کھانے کے آداب پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ماخوذ ہے۔ کھانا کھانے کے آداب میں آج ہم شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہے، اور اگر شروع میں بھول جائے تو آخر میں بسم اللہ اولہ آخر لہو۔ یہ ترمذی میں بھی آیا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا شیطان کو کھانے سے روکتا ہے اور کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اس میں ادب اور پاکیزگی ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ صفائی کے کاموں کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی کھانا کھاتے وقت بے ادبی سے ہر طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، بلکہ جو کھانا تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ نمبر 4 ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسلام ہمیں حد سے زیادہ کھانے سے روکتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانا جسم کے لیے نقصان ہے اور روحانیت کے لیے رکاوٹ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے چند نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ دے، اور اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھیں۔ کھانا کھا کر اللہ کی شکر گزاری ادا کرنا مومن کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھا کر یہ کہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت کے مجھے رزق عطا۔ نمبر 6 میں دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اکیلے کھانا شیطان کا کھانا ہے۔ 2 آدمیوں کے ساتھ ایک کے لیے کافی ہے، اور 3 آدمیوں کے لیے کھانا کھانا 2 کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے، محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ یہ سنت ہمیں صبر اور شکر اور اخلاق سکھاتی ہے۔ نمبر 8 ہے، دوسروں کا حصہ مت چھینو۔ کھانے میں بدتمیزی یا دوسرے کا حصہ چھیننا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب مل کر کھائیں تو ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ نمبر 9 ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ صاف کرنا درست سنت ہے، اس سے صحت بھی برقرار رہتی ہے اور بدن تازہ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 10 ہے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ اس دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بندے کے رزق میں برکت فرماتے ہیں۔
اسلام نے ہمیں زندگی میں ہر پہلو میں تہذیب، صفائی اور شکر گزاری سکھائی ہے۔ کھانا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اگر اسے سنت کے مطابق کھایا جائے۔ کھانے کے آداب پر عمل کرنے والا مسلمان نہ صرف دنیا میں صحت مند اور خوش اخلاق ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔